تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ سب تمہارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاتحہ. صلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. العلی العظیم. درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اپنے منہ میں پڑھتے جائیں. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم. یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم.
درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی. استغفر اللہ. استغفر اللہ ربی. درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. صلی اللہ. الفاتحہ. صلی اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وتبتل الیہ تبتیلا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، بڑی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاریں گزر رہی ہیں اور آج 3 رمضان المبارک ہے جو کہ یوم وصال ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور مناسب سمجھا گیا کہ آج آپ کی یاد میں کچھ وقت گزارا جائے اور آپ کی محبت میں کچھ کلمات کہے جائیں. میری زندگی گزری ہے درس قرآن دیتے ہوئے، لیکن جب بھی میں آپ کی شخصیت پہ بات کرنا چاہتا ہوں مجھے لفظ نہیں ملتے. مجھے اپنی شعور کی گہرائیوں میں جا کر بھی وہ عزتوں کے الفاظ نہیں ملتے جو میں آپ کی شان میں پیش کروں. یہ ہمیشہ سے ہی ہوا ہے اور آج پھر میرے ساتھ وہی حالت ہے کہ میں جب بھی آپ کی سیرت پہ یا آپ کی ذات کے اوپر بات کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں میرے لیے یہ مشکل ترین وقت ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عزتوں کے اس مقام پہ آپ فائز ہیں کہ جہاں انسانی سوچ کا پہنچنا ممکن نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو رتبے اور مقام دیے، جو اللہ نے شانیں دی، اگر ان کا اظہار شروع کیا جائے تو زندگی کم پڑے گی. اور آپ کی سیرت کو اور آپ کی یادوں کو اللہ نے جس طرح سے امت محمدیہ میں ڈال رکھا ہے، آقا دو جہاں نے ایک ایسا جملہ آپ کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی گونج پوری کائنات میں سنی جا سکتی ہے. ارشاد فرمایا فاطمہ تو مدغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور یہ اس دور میں کہا گیا جب بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں اور لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے اور کوئی بھی یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو. اور اس حد تک وہ دور خطرناک تھا کہ کرائے کے قاتل مل جاتے تھے جو اسی کام کے لیے پیسے لیتے تھے لوگوں سے کہ تم مجھے بتانا، میں تیری بیٹی کو دفن کراؤں گا، تم مجھے پیسے دے دینا. اس حد تک وہ دور خطرناک تھا. اور اس دور میں میرے نبی نے جب یہ جملہ بولا تو بتائیے اس کی گونج کہاں تک گئی ہوگی. مکے کی در و دیوار ہل کے رہ گئے اور مکے کی گلیوں میں شور پڑ گیا کہ ہم تو بیٹیوں کو نفرت سے یاد کرتے ہیں، محمد اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
لہذا آپ نے جو شان پائی ہے کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، اور اس سے بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جگر انسان کے جسم کے لیے دل سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ دل جو ہے وہ صرف خون کو پمپ کرتا ہے، وہ خون کو صرف بھیجتا ہے، اس کا اپنا کام صرف یہ ہے کہ وہ خون کو پورے جسم کے اندر بھیجنے کا ذمہ دار ہے، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ جگر خون پیدا کرتا ہے، بناتا ہے۔ اگر خون بنانے والی جگہ ہی بند ہو جائے تو پمپ کرنے والے کا کیا کام ہے؟ تو لہذا دل سے بھی زیادہ ضروری جگر ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کی اصل انرجی ہے، جہاں سے آپ کو خون آ رہا ہے، جہاں سے آپ کو برکت آ رہی ہے، جہاں سے آپ کو عزت آ رہی ہے، وہ اصل میں سیدہ فاطمہ کی ذات کریمہ ہے۔ یہ عجیب جملہ ہے جو مفسرین نے لکھا اور محدثین نے اسے بیان کیا کہ اللہ نے ایسی عزتوں سے آپ کو سرفراز کیا۔ آقا علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور آپ ان میں سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی کل عمر 29 سال تھی۔ 29 سالوں میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر گئیں، اتنا بڑا کام کر گئیں کہ قیامت تک کے لیے وہ نور اور برکت امت میں تقسیم ہوتی رہے گی جو سیدہ نے امت کو عطا فرمائی۔ بہت اعلیٰ برکتوں والی زندگی گزاری ہے، وہ تو ساری زندگی پہ ممکن نہیں ہے اس وقت میں اسے پیش کیا جا سکے، لیکن چند آپ کی سیرت کے پھول میں اپنی بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ اور آپ سب کے لیے یہ پیش کرنا ضروری ہیں، تاکہ ہمیں علم ہو کہ ایک تربیت یافتہ عورت کیا ہوتی ہے۔ ایک تربیت یافتہ عورت جس گھر میں ہو، اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور وہ تربیت یافتہ عورت جس کو تربیت ملی ہو کسی اللہ والے کی، کسی نیک شخص کی، یا کسی استاد نے اس کو سنوارا ہو، تو اس کے اگلے گھر والے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں، تو کہاں سے سیکھ کے آئی ہے، تجھے کس نے سکھایا ہے، تو کتنا عظیم برکت والا انداز رکھتی ہے۔ اور اگر ایک غیر تربیت یافتہ عورت کسی جگہ چلی جائے تو اس گھر کو جہنم بنا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تربیت کسی نے نہیں کی، کسی نے اس کو سکھایا نہیں، سمجھایا نہیں، کسی نے اس کو اچھی طرح سے اس کے ذہن کے گنگشتہ گوشوں کے اندر دین کی برکت اتاری نہیں۔ ایسے لوگ پھر بد دعائیں دیتے ہیں، اور میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، ایسے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ وہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور روتے ہیں کہ خدارا ہمیں بتائیے ہم کس طرح سے زندگی گزاریں۔ ایسی بدبخت گھر آ گئی ہے کہ وہ ہمارے نہ خود سے کچھ کرتی ہے نہ ہمیں کچھ کرنے دیتی۔ اور ایسے ایسے عظیم گھر بھی دیکھے جہاں جہاں اللہ نے ایسی عورت تربیت یافتہ گئی تو اس گھر کو عرشوں کے ساتھ لگانے کا اللہ نے اس کی وجہ سے برکت کا انداز دے دیا، اس گھر کو بڑا کر دیا اس نے۔ تو اللہ کرم فرمائے، اللہ ہمیں فاطمہ جیسی عورتیں عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو ذرا سارے۔ رمضان ہے، ہماری دعائیں خیر اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن اللہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ قبول کرتا ہے رمضان میں دعائیں۔ اللہ ہمیں فاطمہ جیسی عورتیں عطا فرمائے، اور ان جیسے انداز مل جائیں، ان جیسی فوٹو سٹیٹیں مل جائیں، ان جیسے عکس مل جائیں جو آپ زندگی گزار کے گئیں۔ تربیت کہاں سے لی ہے؟ آقا دو جہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تربیت فرمائی آپ کو۔ تربیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیں اور آپ بس مارتے رہیں لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید تربیت یہی ہوتی ہے کہ آپ سختی شروع کر دیں اور آپ بہت زیادہ سخت ہو جائیں، اسے تربیت کیا؟ تربیت یہ نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت میں محبت کا انداز زیادہ ہوتا ہے اور سختی کم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انداز ہی اپنی بیٹی کے لیے استعمال فرمائے، اور آپ نے شاہانہ تربیت فرمائی آپ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ حضور سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے، کس سے سب سے زیادہ پیار تھا؟ عورتوں میں فرمایا کہ جب یہ بات ان سے پوچھی گئی تو فرمایا مجھے سب سے زیادہ علم ہے، اس لیے کہ میں حضور کے ساتھ رہتی تھی، مجھے پتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا پیار کا انداز کس سے زیادہ تھا۔ فرمایا بتائیے؟ فرمایا فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ فرمایا مردوں میں کس سے کرتے تھے؟ فرمایا فاطمہ کے شوہر سے کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ سند ہے بہت بڑی جو ہماری ماں کی طرف سے آئی ہے کہ اگر
جو ہے وہ تمہیں پوچھنا ہے کہ حضور کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات۔ بہت محبت فرماتے تھے، اور جب بھی سفر پہ جاتے تو فاطمہ سے مل کے جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو بھی پہلے انہی کے گھر جاتے، یعنی جاتے ہوئے بھی زیارت ہوتی، آتے ہوئے بھی زیارت ہوتی۔ اور جب ملنے جاتے تو سیدہ اٹھ کے استقبال کرتی، ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ جب یہ جاتی تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے، ماتھا چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ بے حد و حساب محبت اور بے حد و حساب پیار تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور اسلام موجود تھے، اور آپ نے سیدہ کو بلا کے ان کے کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگی، پھر بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بعد میں جب وصال ہو گیا کہ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو فرمایا کہ مجھے میرے نبی نے، میرے والد نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، بس وقت میرا تھوڑا رہ گیا ہے، بس جانے والا ہوں، اور اب میری زندگی کے دن کم ہیں، تو بس تجھ سے جدائی ہونے والی ہے۔ بس وہ جدائی کا لفظ سنا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے کہ میں جدا ہو رہی ہوں۔ تو پھر فرمایا مجھے کہ اے فاطمہ، تو تسلی رکھ، میرے ساتھ تمام دو لوگوں میں جو مجھے بعد میں ملنے آئیں گے، تم سب سے پہلے مجھے آ کے ملو، زیادہ لمبی جدائی نہیں ہے ہماری، جلدی مجھے تم ملو گی آج۔ تو یہ بڑا تسلی آمیز جملہ ہے، بہت تسلی آمیز جملہ ہے کہ اگر تم کس سے جدا ہو گئے اور وصال ہو گیا تو اس کے بعد جنت میں جا کے ملنے سے پہلے اللہ تمہیں قبر میں ہی ملا دے گا انشاءاللہ، وہیں برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ واقعہ دو جہاں نے اس کا اظہار اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اگر میں چلا گیا تو اس کے بعد سب سے پہلے تو مجھے ملے گی آج۔ تو فرمایا کہ میں اسی بات سے مسکرا پڑی کہ اللہ نے میری جدائی زیادہ لمبی نہیں لکھی۔ تو اس قدر محبت ہے کہ ان کا وصال کی خبر سنی تو روئی ہیں، اور ان سے ملنے کی خبر سنی تو ہنسی ہیں۔ کیا محبت کا انداز ہے باپ اور بیٹی کا، اللہ اکبر۔ تو لہذا اللہ نے جو عزتیں، جو برکتیں آپ کو دی ہیں، اور ایک بیٹی کی جو شان آپ رکھتی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی جو انتہا آپ کے ساتھ فرمائی ہے کہ بچپن بھی حضور کے ساتھ ہی گزرا ہے، جوانی بھی حضور کے ساتھ ہی گزری ہے، اور مدینہ بھی حضور کے ساتھ ہی رہی ہیں، اور اس کے بعد وصال بھی حضور کے جو ہے وہ بالکل قریب ہوا ہے، اور قبر انور بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی گنبد خضرا کے نیچے ہی ہے، یعنی حضور سے کبھی بھی جدا نہیں ہو، کسی حالت میں آقا دو جہاں سے اللہ نے آپ کو جدا نہیں ہونے دیا، ہر حالت میں آپ حضور کے قریب ہی رہی ہیں۔ اور آقا اسلام نے اپنا مشکل ترین مکی دور جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ گزارا ہے، دکھوں میں آپ حضور کی ساتھی ہیں، اور وہ مشکل ترین وقت جب آپ بچپن میں ہیں، کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ پہلی بار کب باہر نکلی؟ فرمایا کبھی باہر نہیں گئی تھی، لیکن مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ابو جہل کو شرارت سوجی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحن حرم میں سجدے میں تھے، اس بدبخت نے اونٹ کی اوجری لا کر حضور کی گردن پہ ڈال دی، اور وہ اونٹ کی اوجری اس دور میں لوگوں کو پھانسی دینے کے لیے اونٹ کی اوجری استعمال ہوتی تھی، یعنی وہ اونٹ کی اوجری کو بند کر کے گردن میں تو کس دیتے تھے، اس کا سانس گھٹ جاتا اور وہ شخص فوت ہو جاتا۔ تو ایسا ہی ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرارت کی تو وہ اتنی وزنی تھی کہ اٹھا نہ سکے، کسی نے آگے خبر دی تو آپ فرماتی ہیں پہلی بار میں پردہ کر کے گھر سے باہر نکلی، اور میں اپنے بابا کے پاس پہنچی، اور وہ اونٹ کی اوجری میں نے ہٹا کے میں ان کو کنویں پہ لے گئی۔ اب حضور بھی چپ ہے، میں بھی چپ ہوں، دونوں خاموش ہیں، نہ وہ کچھ بولتے ہیں نہ میں کچھ بولتی ہوں، بس روئے جا رہے ہیں۔ اور کنویں پہ جا کے جب میں نے آپ کی زلفیں دھوئیں اور آپ کا چہرہ دھویا تو میری زبان سے نکل گیا، اللہ جس نے میرے بابا کے ساتھ ایسا کیا ہے اسے برباد کر دے۔ تو جب یہ میں نے دعا کی، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے بد دعا فرمائیں، اور آپ کا یہ انداز نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو اس وقت طائف میں تکلیف دی گئی کہ آپ کے خون کو بہا دیا گیا، اور اتنی سخت تکلیف کے دوران بھی آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، جبریل علیہ السلام نے بھی فرمایا آ کے کہ آپ مجھے حکم دیں میں ان کو ابھی برباد کر دوں، لیکن اس وقت بھی فرمایا نہیں جبریل، مجھے ان کی ہدایت کی امید ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت ضرور دے گا،
تو میں ان کے لیے بد دعا نہیں. احد کے دن بھی سخت ترین دن تھا کہ جب آپ کے دندان شہید ہوئے، اس وقت بھی حضور نے بد دعا نہیں فرمائی. لیکن جب سیدہ نے یہ کہا نا کہ میرے بابا کے ساتھ جس نے ایسا کیا ہے اللہ سے برباد کر دے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مولا اب میری بیٹی نے جو کہا ہے وہ کر دے. اور ایسا ہی ہوا. بدر میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ سارے لوگ جن کی لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کے کنویں میں پھینکی جا رہی تھیں وہ وہی تھے جنہوں نے حضور کو ستایا ہوا تھا. اور سیدہ کی دعا قبول ہوتے ہوئے صحابہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ سیدہ نے جس کے لیے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ اسے برباد کر دے، وہ دعا قبول ہو گئی اور وہ سارے بدبخت مارے گئے. تو اللہ نے کمال آپ کو قبولیت کا انداز دیا ہے، اور آپ نے اپنے بابا کی امت کے ساتھ جس طرح سے محبت کی ہے اس کا بھی کوئی انداز اور نہیں دکھا سکتا. حضور کی امت سے بہت پیار تھا، اور اکثر جب دعائیں کیا کرتی تھیں تو اپنی زبان سے ایک ہی لفظ کہا کرتی، مولا میرے نبی کی امت کو معاف کر دے، مولا میرے نبی کی امت کو معاف کر دے، میرے بابا کی امت کو بخش دے. یہ بار بار جب کہتی تو ایک دن حضرت حسن کہنے لگے اماں جان آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتی، آپ حسین کے لیے نہیں کرتی، میرے لیے نہیں کرتی، آپ ایک ہی دعا کرتی ہیں. تو آپ فرمایا کرتی بیٹا ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ہم آل رسول ہیں اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نبی کی امت کے لیے کچھ دعائیں کر دیں. رضا سیدہ کا یہ انداز ایک ضرب المثل ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ انداز عطا فرمایا. تو یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے کہ آپ نے جو اپنی ایک ایسی ہستی جس کو اللہ نے اتنی عزتیں دی ہیں کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، مل کے کہو سبحان اللہ. کیا ہے بول دیجئے؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. لیکن جب وہ حضور کے پاس آتی ہیں اس وقت میں توجہ چاہوں گا، اس وقت میں حضور کے پاس آتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ آپ جا کے کہیے میں یہ لفظ نہیں بول سکتا، میرے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ میں یہ عمل کروں گا کبھی، کیونکہ مجھے ایسی کوئی حضور کے ساتھ اس طرح کا انداز میں نے زندگی میں نہیں رکھا. آپ بیٹی ہیں، آپ جا سکتی ہیں. تو فرمایا کہ میں جا کے پھر عرض کرتی ہوں آپ گئی ہیں، اور جب ملی حضور سے تو آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے، گھر کے کام کر کر کے، گھر کے معاملات میں، گھر کی محنت میں ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے. آج لوگوں نے عجیب انداز بنایا ہوا، آج لوگوں نے عجیب انداز بنایا، اور بعض لوگ اس طرح کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری بیٹی جی وہاں کام بڑا کرتی، سسرال گئی ہے تو دیکھو بڑا کام کراتے ہیں، اتنا کام کراتے ہیں کہ حد ہو گئی. کیا کام کراتے ہیں؟ ذرا بیٹھو نا، ذرا لسٹ تو دو مجھے، ذرا لاؤ نا لسٹ. آخر کون سا کام ہے جو اتنا زیادہ ہے کہ سسرال والے یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کے مطلب جو ہے وہ آپ کے والد آ گئے ہیں اور آپ کے والد بول رہے ہیں کہ میری بیٹی سے کام بڑا کراتے ہیں. آؤ میں تمہیں ایسی شخصیت کی خبر دیتا ہوں جو اس کائنات میں رسول خدا کی بیٹی ہے. تمہاری بیٹی کے ہاتھ پہ کبھی چھالے پڑے ہیں؟ بتاؤ نا، کبھی سوچو تو صحیح یہ بات، ذرا بتاؤ نا کس کی بیٹی پہ ہاتھ پہ کبھی چھالے پڑے ہوں؟ میری فاطمہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے. اس قدر محنت، اس قدر کام، اپنے گھر کا، حسن حسین کی ذمہ داری، بیٹیاں تھیں ان کی ذمہ داری، پھر گھر کی صفائی ستھرائی، پھر جو ہے سارا دن معاملات ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان کی مدد، سود کاٹتی تھیں اور فرماتی تھی علی آپ محنت بڑی کرتے ہیں، میں بھی آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں. فرمایا نہیں ضرورت نہیں ہے، فرمایا نہیں کوئی حرج نہیں، مجھے وقت مل جاتا ہے. سود کاٹ کر انہیں دیا کرتی، فرماتی جائیں انہیں بازار میں بیچ آئیں، جا کے ان کی مدد کرتی تھی، ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھی. اور پھر سنو میری ماں کی یہ بات سنو کہ جب رات ہوتی تو فرماتی علی مجھے اجازت ہے میں مصلی پہ چلی جاؤں. مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا، اجازت ہے مجھے میں مصلی پہ چلی جاؤں. یہاں تو حال یہ ہے نا کہ تھوڑا سا کام ہو جائے تو کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے محترمہ، اور اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز روزہ کسے کہتے ہیں. اس کے بعد کوئی قرآن نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی شاعر نہیں. میری ماں کی کیا شان ہے خدا کی طرف، ساری رات پھر نماز پڑھتی رہتی سجدے میں، رکوع میں، اور وقت ایسا بھی آتا کہ سجدہ اتنا لمبا ہو جاتا کہ رات ختم ہو جاتی. اور سیدنا بلال کی جب کانوں میں اذان آتی اس وقت اپنا سر اٹھاتی اور ایک جملہ بولتی، مولا تیری ذاتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کا سجدہ بھی پورا نہیں ہو.
راتیں بڑی کر، ذرا مل کہو نا سبحان اللہ، بولو اپنی راتیں بڑی کر، فاطمہ کا سجدہ ہی پورا نہیں ہو رہا۔ کیا شان ہے، کیا اعلیٰ مقام ہے، کیا ذوق ہے، کیا عبادت کا شوق ہے۔ اور میرے رب نے بھی کمال کر دیا، میرا رب بھی تو نہ جانے دیتا ہے ایسی چیزوں کو، وہ بھی بڑا قدردان ہے۔ ان اللہ شاکر علیم، وہ قدردان علم والا ہے۔ تو وہ قدردان کیسا ہے؟ اس نے بھی یہ باتیں جب دیکھی سیدہ کی تو ان کی شان میں ایک آیت اتاری سورہ مزمل میں نے اس آیت سے آغاز کیا ہے، وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی طرف اس طرح ہونا کہ ساری کائنات سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جاؤ۔ یہ آدھا پچدہ مجھے نہیں چاہیے، پورا کٹو کائنات سے اور اللہ کی طرف رخ کر لو۔ اور مفسرین نے پوری ذمہ داری سے پھر لکھا، بڑے مفسر، انہوں نے اپنے قلم اٹھائے اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کس کے لیے اتارا گیا، اس امت میں ایسا کون ہے جس کے لیے اتنے بڑے جملے کہ کائنات سے کٹ کے اللہ کی طرف ہو جاؤ۔ سب نے بالاتفاق لکھا کہ اس سے مراد سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ مجھے کہو سبحان اللہ، اس سے مراد آپ ہی ہو سکتی ہیں، اور کوئی اس شرط پہ پورا نہیں ہوتا، کائنات سے کٹ کر اللہ کی طرف۔ تو لہذا خدا را سوچو بیٹیوں، اس بارے میں ذرا سوچو۔ صرف سبحان اللہ کہہ کے چلے جانا اور اس طرح کے انداز کو اپنانے کی دعائیں نہ مانگنا اور اپنی بیٹیوں سے اس طرح کی توقع نہ رکھنا، یہ زیادتی ہے۔ آخر ہمارے لیے اسوہ حسنہ پھر ہے کون؟ اگر اس دنیا میں اللہ نے مردوں کے لیے حضور کی ذات کریمہ کو اس طرح سے بنایا، وہ عورتوں کے لیے بھی آپ ہیں لیکن عورتوں کے چند اعضاء ایسے ہیں جو مردوں میں نہیں ہیں، تو حضور کی ذات کریمہ بالعموم تو سب کے لیے ہی اسوہ حسنہ ہے، مردوں عورتوں دونوں کے لیے، لیکن خاص طور پہ حضور کے مقام کے اوپر عورتوں کے لیے سیدہ فاطمہ کو کھڑا کیا گیا ہے۔ وہ حضور کی جگہ پہ ہیں، جس طرح ہم حضور کو فالو کرتے ہیں ایسے ہی عورتیں سیدہ فاطمہ کو فالو کرتے ہیں، وہ ان کو دیکھتی ہیں۔ ساری زندگی کا انداز آ جائے یہ تو ممکن نہیں نا، 100% تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، لیکن کچھ تو ہوں، کچھ تو انداز آپ جیسے نظر آئے، کچھ تو چیزیں اندر نظر آئیں آپ جیسی، آپ جیسا صبر ہو انشاءاللہ کہہ دوں، آپ جیسی سخاوت ہو، آپ جیسا بچوں کی تربیت کا انداز ہو، شوہر کی فرما برداری ہو، آپ جیسا اللہ کے ساتھ پیار ہو، آپ جیسا حضور کی امت سے پیار ہو، آپ جیسی جو ہے وہ شفقت ہو، آپ جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے پیار کے انداز ہیں وہ ہوں، تو کمال لطف و کرم جو اللہ نے آپ کی شخصیت میں چھپائے تھے وہ آج تک ہماری زندگی میں اس طرح سے انداز مفقود چونکہ ہو گئے وہ نظر نہیں آتی۔ تو اللہ سے دعا کریں آج اللہ ہمیں ایسی عورتیں عطا فرمائے، ایسی عورتیں دے، کیونکہ ایسی عورتیں ہوں گی تو ان کے بطن سے پھر حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہم اگر ہمارا وجود ہے، ہم بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں، ہم بھی کسی ماں سے جنے، ہمارا وجود ماؤں کی وجہ سے، تو وہ مائیں اگر ایسی ہوں گی تو اس فیکٹری سے پھر حسن اور حسین جیسے اعلیٰ مال نکلیں گے۔ حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، پالا آپ نے اور دے دیا زمانے کو۔ تو آج کائنات میں سیدنا حسین کے جو تذکرے ہیں اور سیدنا حسین کے جو ذکر ہیں، اس کے پیچھے سیدہ کی محنت، اس کے پیچھے سیدہ کا وہ نور ہے، سیدہ کے پیچھے وہ ذوق ہے، وہ شوق۔ اللہ نے کیسا اعلیٰ انداز دیا تھا کہ کمال یہ تھا کہ سخاوت میں بے مثال، 3 دن سے فاقے تھے۔ مدینہ میں ایک دور ایسا بھی آیا، 3 دن سے فاقہ ہے، کھانے میں کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ کچھ معاملہ ایسا بنا کہ کھانے کے لیے کچھ میسر آیا، وقت بھی ہو گیا کہ باہر ایک سائل آتا ہے اور آواز کیا دیتا ہے، او رسول کی بیٹی میں بھوکا ہوں۔ لفظ کیا بولو، او رسول کی بیٹی میں بھوکا ہوں۔ تو سیدنا حسن اور حسین اٹھ کے گئے، تو میں جاؤ پتہ کرو کون ہے۔ تو وہ کہنے لگا 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، تو یہ امید تھی کہ نبی کے گھرانے سے کچھ مل جائے گا۔ تو سیدنا حسن اور حسین کھا چکے تھے، اب صرف آپ ہی کا موجود تھا کھانا، تو فرمانے لگی جاؤ جا کے اسے دے آؤ۔ لیکن اماں جان آپ نے بھی تو 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، کہا میری خیر ہے، جب تم اس کو دے کے آؤ گے تو تیری ماں کی بھوک ویسے مٹ جائے گی۔ تو دے دیا۔
ایک شخص ایمان لایا، اور جب وہ ایمان لایا تو اس نے یہ بھی کہا کہ حضور کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن میں غریب بہت ہوں۔ تو آقا اسلام نے فرمایا بھائی صحابہ کوئی ہے جو اس کی مدد کرے؟ تو سعد بن عبادہ موجود تھے، فرمایا میرا اونٹ لے لو، یہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتار کے دے دیا، فرمایا یہ میرا امامہ لے لو، تو میرا بھائی ہے، میرا مسلم بھائی ہے، یہ میرا امامہ تو استعمال کر۔ تو کھانے کی باری آئی تو کہا کوئی کھانا لے آؤ کسی کے لیے۔ تو حضرت سلمان فارسی نکلے کھانا لانے کے لیے، تو دیکھا سب سے پہلا دروازہ جو نظر آیا وہ سیدہ فاطمہ کا دروازہ تھا۔ دروازہ کھٹکا دیا، پوچھا کون؟ کہا کہ حضور کے پاس ایک شخص ایمان لایا ہے، کھانا اس کے لیے لینے آیا ہوں۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بات سنی، فرمایا بالکل کھانا موجود ہے، حالانکہ 2 دن سے کھانا موجود ہی نہیں تھا۔ تو کہنے لگی ابھی ٹھہرو، اندر سے کمبل لائی، اس کو لپیٹا اور کہا جاؤ یہاں قریبی جگہ پہ ایک یہودی رہتا ہے، شمون اس کا نام ہے، اس کو جا کے دے کے آؤ۔ اس کو دے اور جا کے اور کہنا کہ ہماری طرف سے یہ قبول کر لے، اس کو گروی رکھ لے اور اس کے عوض کچھ کھانے کے لیے دے دے، جلدی لاؤ تاکہ میں اس کے لیے پکا دوں اور وہ کھانا استعمال کر لے۔ یہ لے کے چلے گئے، جا کے اس کو کہا، اس نے وہ دیکھا کمبل، اس نے کہا کہ بڑا نفیس ہے، کہاں سے لائے ہو؟ کہا اہل آل رسول کے گھر سے لائے۔ کہا آل رسول کے گھر سے لائے ہو؟ کہا ابھی میں نے تورات پڑھی ہے اور میں نے ابھی پڑھا ہے کہ آخری نبی کی امت کے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیں گے۔ ان کی اپنی ضرورت ہوگی لیکن وہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیں گے۔ تو میں نے تو بھی پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ درست ہے، جاؤ یہ کمبل بھی لے جاؤ، کھانا بھی لے جاؤ اور ساتھ انہیں بتاؤ میں آ رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دو۔ آپ سچے لوگ ہیں اللہ، تو کیسی سخاوت تھی، اللہ نے کیسا صحیح دل دیا۔ اور اکثر جب آپ اس عظیم عمل کو کر رہی ہوتی، اس عظیم عمل کے ساتھ آپ چل رہی ہوتی، تو اللہ نے جو آپ کو رتبے اور مقام دیے، جو انداز دیا، اس میں ایک بہت بڑا انداز یہ تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بڑے اعلیٰ انداز سے کی۔ اللہ ہمیں ایسے انداز دے دے جو آپ نے کیے، اور وہ ایسا نور ہے، ایسا راز ہے جو اگر ہماری ماؤں کو سمجھ آ جائے اس کے بعد امید ہے کہ تربیت بڑی اچھی ہو سکتی ہے۔ پہلی تربیت کا آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ عمل کیا کہ آپ نے انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجا۔ یہ ان کا پہلا فعل تھا۔ ایک تو یہ کہ مسجد ویسی ساتھ تھی، اور سیدنا حسن اور حسین کا جو صحن تھا وہ مسجد کا ہی صحن تھا، یعنی آپ کو کھیلنے کے لیے جو جگہ ملتی تھی وہ مسجد کا صحن ملتی تھی۔ یعنی یہ مسجد نبوی جس کو ہم آج دیکھتے ہیں نا، یہ سیدنا حسین اور حسن کے کھیلنے کی جگہ ہے۔ تو وہاں پہ آپ رہتے تھے، جب اذان ہوتی سیدنا بلال آتے، وہ ماتھا چومتے، جب اذان ہوتی سیدنا عمر آتے، وہ ماتھا چومتے، جب اذان ہوتی سیدنا عثمان آتے، وہ ماتھا چومتے۔ تو جس شخص کو روزانہ اتنے اعلیٰ لوگ چوم رہے ہو، بتاؤ وہ بچہ کیا بنے گا؟ اور اتنی زیارت ہوتی ہو اور اتنے عظیم لوگ روزانہ آ کے سینے سے لگاتے ہو، بتائیے وہ بچہ کیا بنے گا؟ تو ایسا ماحول دیا اپنے بچوں کو، ایسی تربیت گاہ دی، اور اس کے لیے پورا محنت کی۔ یہ یاد رکھیے، یہ مرد نہیں کر سکتا، یہ عورت کرتی ہے۔ مرد اس طرح کے انداز نہیں بنا سکتا کہ اپنے بچوں کے ساتھ، وہ عورت نے ماحول دینا ہوتا ہے۔ وہ ماحول انہوں نے دیا، اور خبردار اے حسن تو باہر نہیں جائے گا، اے حسین تو گلی میں نہیں کھیلے گا، اماں جان یہ مدینہ ہے، یہ ہمارا اپنا شہر ہے، یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی ساتھی اور بچے ہیں۔ کہا خبردار تم نہیں جا سکتے، تم میرے بیٹے ہو، تم میری اولاد ہو، تم باہر نہیں جاؤ، گلی میں نہیں جاؤ۔ تو یوں آپ نے اس دور میں جب کہ مدینہ خود اپنا جو ایک اپنا آباد کیا ہوا شہر تھا، اس کے باوجود اتنی سختی فرمائی، اور آج نظر آتا ہے کتنی یہ اعلیٰ بات تھی۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولیے۔ آج جو تباہی مچی ہوئی ہے، آج جو تربیت ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہی آزاد کر دیتے ہیں، جو ہی وہ آزاد ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی تربیت کے سارے رنگ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق دے۔ زیادہ سے زیادہ انہیں کنسائز کیجیے، زیادہ سے زیادہ ان کو سمیٹ کے رکھیے۔ اب اس دور میں جب کہ ابھی کوئی میڈیا کوئی چیز نہیں تھی، سیدہ اس اصول پہ چل رہی، اس اصول کے اوپر تھی۔ آج ہمیں نظر آتا ہے یہ بالکل درست اصول ہے، بالکل صحیح ہے کہ اپنی اولادوں کو سمیٹ کے رکھا جائے،
ان کو بچا بچا کے رکھا جائے. جتنا زیادہ بچا لو گے اتنا بچ جائیں گی. جتنا ذرا کھولو گے آگے جو ہے وہ سخت ترین تمہاری آزمائش کے دن تیار. تو اس اصول پہ عمل کیا جائے انشاءاللہ کہو. پھر آپ نے دوسرا اصول جو بہت بڑا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس بات کی پابندی فرماتی تھیں کہ حسن اور حسین جب جمعہ ہو تو حضور کے ساتھ جمعہ پڑھیں گے اور ایک ایک درس سننا یہ لازم تھا. اور اگر اسلام کا انداز یہ تھا کہ آپ بھی اس وقت نماز شروع نہیں فرماتے تھے جب تک حسین نہیں آ جاتے تھے. جب تک حسین نہیں آتے تھے نماز شروع نہیں ہوتی. کمال ہے. دونوں طرف سے تربیت ہو رہی ہے. ادھر ماں تربیت کر رہی ہے, ادھر نانا تربیت کر رہا ہے. دونوں تربیت کر رہے ہیں, مسلسل لگے ہوئے. پتا تھا کہ کل کو یہ بیٹا بہت بڑا کام کرنے والا ہے, کل کو یہ بیٹا بہت بڑے مقصد پہ فائز ہونے والا ہے. لہٰذا اس مقصدیت کو دیکھتے ہوئے دونوں نے تربیت. اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور سیدنا حسین جو ہے وہ آپ کی کمر پہ سوار ہو جاتے ہیں, اور یوں 70 بار حضور نے سبحان ربی اللہ کہا, لیکن حضور نے اپنا سجدے سے سر نہیں اٹھایا, سجدہ نہیں چھوڑا. خود ہی حسین اترے, 70 بار سبحان ربی اللہ میرے نبی نے فرما لیا. اللہ اکبر. تو اللہ ایسے انداز ہمیں بھی دے دے, اللہ ایسے انداز دے دے. اپنی اولادوں کی فکر کرو, اپنی اولادوں کے لیے محنت کرو, کوشش کرو, کھینچ کھینچ کے انہیں دین کی طرف لاؤ. ان کے لیے محنت کر کے, بھائی تم بھی آؤ میرے ساتھ بیٹھو, درس لو, نماز پڑھو, آؤ فلاں دین کے حلقے میں چلتے, آؤ فلاں جگہ چلتے. بچوں کے ساتھ ایسا عمل اگر تم نے نہ کیا تو دنیا تو پہلے ان کو بڑا غرق کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی. واحد ایک تمہاری ذات ہے جو اسے دین کی طرف لائے گی, جو اسے نیکی کی طرف. بتاؤ کون لاتا ہے؟ اور کوئی دوست لائے گا اسے, کوئی کزن لائے گا, کوئی اس کو باہر سے کوئی اور شخص لائے گا؟ نہیں, نیور, کوئی بھی نہیں لا سکتا. وہ تم ہی ہو, تم ماں ہو یا باپ ہو جو اسے دین کی طرف لاؤ. اور یہ عمل انہوں نے کیا. تو اللہ ہمیں اس پہ سمجھ کی توفیق عطا کر دیں. ہم آج ماں باپ کو اس کی بڑی ضرورت, آج بڑی ضرورت کہ باپ خود تو دین کے اوپر چل رہا ہے, بیٹے کا دھیان ہی نہیں, بیٹی کا پتہ ہی نہیں ہے. بیٹی جو ہے وہ, بیٹا اپنے معاملات میں ہے, ماں اپنے معاملات میں چل رہی ہے. تو ایسا نہیں چلے گا. یہ سیدہ کا طریقہ نہیں تھا, یہ آل رسول کا انداز نہیں تھا. آل رسول کے انداز یہ تھے کہ وہ ساتھ لے کے چلتے تھے. جیسا خود کر رہے ہیں ویسا وہ کر رہے ہیں. اور سیدنا حسین فرماتے ہیں میں نے سارا قرآن اپنی ماں سے حفظ کیا ہے. حافظ قرآن ہے, کہاں سے حفظ کیا بول دو؟ مدرسے سے نہیں کیا, اپنی ماں سے حفظ کیا ہے. اتنا قرآن پڑھتی تھیں, آپ فرماتے ہیں میں نے سارا قرآن اپنی ماں سے ہی پڑھ لیا. اس قدر قرآن پڑھا کرتے. آج تو قرآن کے ذوق ہی نہیں, قرآن کے شوق ہی نہیں ہے. اللہ توفیق دے دے ہم سب کو, آمین کہہ دو. قرآن کے ذوق رکھو, قرآن پڑھا کرو اپنی اولاد کے سامنے, اونچی آواز سے پڑھا کرو, اور ان کو بتایا دکھا دیا کرو, دیکھو میں قرآن پڑھ رہی ہوں, دیکھو میں قرآن پڑھ رہی ہوں, دیکھو میں قرآن لکھ رہی ہوں, دیکھو میں قرآن کے اوپر بات کر رہی ہوں, دیکھو میں قرآن کے الفاظ کی تشریح لکھ رہی ہوں, دیکھو میں درس لکھ رہی ہوں. آپ کا یہ عمل چھوٹا عمل نہیں ہے, میری بات سنیے دھیان سے. آپ کا یہ عمل چھوٹا عمل نہیں ہے, یہ اس کے ذہن کے لاشعور کے اندر سیو ہو جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. میری ماں قرآن لکھ رہی ہے, میری ماں قرآن پڑھ رہی ہے, میری ماں قرآن کے اوپر غور کر رہی ہے. یہ لاشعور میں چلی جاتی ہے چیز. اور جو چیز لاشعور میں فکس ہو جائے وہ انسان کی زندگی کا اصل رنگ ہوتی ہے. شعور کے اندر انسان بھول سکتا ہے, لاشعور میں جو چیز چلی جائے وہ بھول نہیں سکتا. تو ایسے انداز میری ماں نے نقش کیے سیدنا حسین کے اوپر. اب باپ کا انداز سن لو, باپ نے کیا کمال کر دیا کہ آپ کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ آپ تہجد میں اٹھا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ آہوزاری فرماتے تھے. یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ تہجد میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور سجدہ ریز ہوتے اور آپ کی آہوزاری ہوتی تھی. سیدنا حسین فرماتے ہیں میری آنکھ نے کھلنا سیکھا اپنے باپ کے رونے کی آواز. میری آنکھ کھلتی ہی اس وقت تھی جب مجھے رونے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی, اور مجھے پتا چل جاتا تھا تہجد ہو گئی ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ, مجھے پتا چل جاتا تھا تہجد ہو گئی ہے, کیونکہ آواز آنا شروع ہو گئی. کہاں رہ گئے آج؟ کیوں پھر روتے ہو؟ کیوں پھر آج زمانے کا رونا روتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ ایسا ہو؟ ایسے باپ نہ رہے, ایسی مائیں نہ رہیں, نہ ایسے باپ ملتے ہیں نہ ایسی مائیں ملتی ہیں. تو پھر کس لیے؟ بس انتظار کرو کہ اللہ کب ہمیں ایسے باپ اور ماں دیتا ہے, اس کے بعد ہی دور بدلے گا.
اس کے بعد ہی دور بدلے گا، ورنہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ دو تربیت کے انداز جو آپ نے بہت بڑے لیول پہ دیے۔ تیسرا بہت بڑا معاملہ ہے، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ایک اپنے اولاد کو جو ایک حقیقت پسند رویہ دیا ہے، سنیے، حقیقت پسند رویہ، اور خود کہا کرتی تھی، کیونکہ آپ نے سن لیا تھا اپنے والد سے، اور حضور نے جب یہ جملہ ایک بار بولا تو آپ کو یہ علم ہو گیا اور جان گئی آپ۔ خود کہا کرتی تھیں میرا شہید بیٹا، حقیقت پہلے ہی بتا دی یہ شہید ہوگا۔ یعنی آپ نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، کوئی یہ نہیں اس کو سبز باغ دکھائے تو بڑی اعلی زندگی گزارے گا، تو بڑا 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 تو بہترین ہوگا، فلاں ہوگا، اتنی بڑی تو میں تجھے اللہ فلاں عزت دے دے، فلاں برکت دے دے، ایسے انداز میں دی۔ حقیقت سامنے رکھ دی کہ تو شہید ہوگا۔ بتا، جس کو ماں کہہ رہی ہو تو شہید ہوگا، اس بیٹے کی تربیت کیسی ہوئی ہو، اس کو کیسا بچپن سے ہی ذہن ملا ہو۔ ہماری مائیں کہتے ہیں بچوں کو گرم ہوا نہ لگے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حضرت صاحب، ہمارے بچوں کو کیوں گرم ہوا لگے، ہمارے بچوں کو کیوں تکلیف آئے، ہمارے بچوں کو کیوں جو ہے وہ کوئی ٹینشن آئے۔ آپ کس کام کے ہیں پھر؟ استغفر اللہ، بولیے آپ کی دعائیں کس کام کی؟ میرا بچہ فلاں جگہ تکلیف، فلاں جگہ دکھ، تو تم چاہتے کیا ہو بھائی؟ تم نے سمجھا نہیں سیدنا نے کیسے تربیت کی؟ نا سبحان اللہ، آپ نے کوئی کسی قسم کی ایسی محبت نہیں دکھائی اپنی اولاد کے ساتھ، کوئی ایسا پیار نہیں کیا، بے جا محبت، بے جا لاڈ، بے جا پیار، بے جا جو ہے وہ چومنا، بے جا اس طرح کا انداز کہ ان کو اسی طرح رکھنا، بیٹھے رہو، سوئے رہو، لیٹے رہو، اس طرح کا انداز نہیں۔ اور سختی تھی، اور وضو کرانا اور اٹھا کے نماز کے لیے بھیجنا، پھر آگے بھی بات کی ہوتی تھی کہ خبردار ابا جان، جب تک حسین نہیں آئے گا جماعت شروع نہیں کریں گے آپ۔ یا سوچو تو صحیح، کہاں تک پلاننگ کرتی تھی آپ؟ جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے آپ نے جماعتیں شروع کرنی۔ کئی بار ہوا، صحابہ فرماتے ہیں ہم کھڑے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، حضور بھی کھڑے ہیں مصلی پہ، جماعت نہیں ہو رہی۔ سب کو پتا تھا کیوں نہیں ہو رہی، مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا، کسی نے سوال نہیں کیا حضور سے، حضور جماعت شروع کرائیں، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضور کو پتا ہے، صحابہ کو پتا ہے کہ ابھی حسین نہیں آئے، حسین آئیں گے تو اللہ اکبر ہونی ہے۔ یارو دیکھو کہاں تک ماں لے گئی بات کو، ہاں یہ ہے کہ اسکولوں کی فیسیں دیتے جاؤ اور پڑھاتے جاؤ، ان کو مٹن کھلاتے جاؤ، چکن کھلاتے جاؤ، ان کے کپڑے لاؤ، ان کو عیدوں کے کپڑے سے لاؤ، ان کو یہ کرو۔ اور بھائی کس طرف لگا دیا بچوں کو؟ تربیت کے انداز یہ نہیں ہے، تربیت کے انداز علیحدہ ہیں، تربیت کے انداز اور انداز سے ہوتے ہیں اور حقیقت دکھا کے ہوتے ہیں۔ بیٹا زندگی بڑی سخت ہے، بیٹا زندگی بڑی ٹف ہے، بیٹا زندگی بڑی مشکل ہے، بیٹا زندگی بڑی گرم ہے، مارے جاؤ گے، اٹھو محنت کرو، اٹھو اٹھو کام کرو، اٹھو اپنے آپ کو نیکی کی طرف لاؤ، اٹھو اللہ کے بنو، اٹھو رسول کے بنو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ انداز یہ اصل ہے۔ تو جب ایسا تربیت آپ نہیں کریں گے، اس دور تو پہلے ہی خطرناک ہے، تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے نا، جس باغ میں مالی اپنا کام نہ کرے تو قدرت تو اپنا کام کر ہی رہی ہے، بولیے نا، قدرت تو اپنا کام کر ہی رہی ہے۔ آپ نہیں مالی بنیں گے تو وہاں گھاس اڑ جائے گی، وہاں جڑی بوٹیاں اگائیں گی، وہاں سانپ پھریں گے، وہاں کیڑے پھریں گے۔ کیوں؟ آپ نے باغ کی صفائی نہیں کی۔ ایسے ہی اولاد کی تربیت سے آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو زمانہ تو پہلے ہی گندا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا، تم تو بچت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ میری ماں کے انداز، مجھے کہو نا سبحان اللہ، یہ سیدہ کی تربیت تھی، کوئی شک نہیں اس میں کہ سیدنا حسین نے جب نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا تو اس قرآن کے پیچھے میری سیدہ کا ہاتھ، اس قرآن کے پیچھے میری سیدہ کا نور ہے۔ میری سیدہ کی وہ قرآن کی تلاوتیں ہیں جو وہ صفائی کرتے ہوئے پڑھتی، دودھ پلاتے ہوئے پڑھتی تھیں، ہانڈی میں چمچ پھیرتے ہوئے پڑھتی تھیں۔ وہ قرآن جو آپ اپنے گھر کی دیواروں سے لے کر، آپ کے گھر کے دروازوں تک سے لے کر، چھتوں تک سے لے کر، جہاں تک کہ جب لیپ کر رہی ہوتی تھی تب بھی قرآن پڑھ رہی ہوتی، اتنا قرآن پڑھا۔ کیا قرآن کی شان سننی ہے تو آؤ سیدہ کی زبان سے سن لو۔ اور سیدہ نے جو قرآن پڑھا اس کا اظہار لوگوں نے دیکھا حسین کی شکل میں، وہ حسین کی شکل میں جو اظہار ہوا ہے وہ سیدہ کے قرآن کا ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہ تربیت کے انداز آپ کو دی۔ ایک اور بات کر دیتا ہوں، اللہ کرے یہ بھی سمجھ آ جائے، اللہ جس کو سمجھائے انشاءاللہ، بولیے نا، یہ باتیں رائے گاہ نہیں جاتی ہیں انشاءاللہ،
یہ جائیں گی، اللہ جہاں تک پہنچائے گا۔ ایک اور بات جو آپ کی تربیت کے بہت بڑے رنگ تھے، جس میں آپ نے اپنی اولاد کے لیے جو تربیت کے انداز بنائے، وہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت حسین اور حسن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عرض کیا ہوا تھا کہ آپ نے ہر صورت ایک بات ضرور کرنی ہے، اے حسین اور حسن، اللہ کی بارگاہ سے تم نے جو عزت لینی ہے، جو برکت لینی ہے، وہ میرے اور آپ کی وجہ سے نہ ہو، یہ میرے بچے خود ہی اپنی عزت بنائیں گے۔ ان کو آپ نے میرا اعزاز اور رتبہ نہیں سمجھانے دینا، ان کے اندر ایسا انداز نہ جائے کہ آپ سیدوں کے بیٹے ہیں، آپ جی بہت بڑے ہیں پہلے ہی، لہذا ایسا انداز بچوں کو نہ دیجیے گا۔ یہ آپ نے اپنے درمیان بیٹھ کے دونوں نے یہ طے کیا ہوا تھا، مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ اور تیرا باپ، بیٹا تیرا باپ وزیر ہے، تجھے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے جی؟ تیرا باپ جی فلاں ہماری فیکٹری ہے، بیٹا تجھے کیا کرنے کی ضرورت؟ یہ انداز فاطمہ کا نہیں تھا، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اسے کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا میں نے سنا ہے میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، اور تیرے بارے میں کہا گیا ہے کہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ موج مار، استغفر اللہ، بولیے موج مار، نہیں ایسا انداز نہیں۔ یہاں جناب تھوڑا سا کوئی بڑا ہو جائے باپ، وہ خود ہی کہتا ہے پھرتا ہے اپنی اولاد کو، وہ خود ہی اپنی اولاد کو جو ہے وہ خود کہہ دیتا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے؟ کوئی جو ہے وہ پیر صاحب ہو جائیں تو اپنی اولاد کو کہتے پھرتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ پیر کے بیٹے ہیں، آپ تو پیر صاحب کی اولاد ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے محنت کرنے کی، یہ مرید آپ ہی کے ہیں سارے۔ اس طرح بولیے نا، انداز بناؤ، سنو ذرا، آج یہ ہے لیکن ہے کہ نہیں، بات بول ذرا سارے بھائی، کیا ہے نہیں ہے آج یہ بات کہ تجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ تو یہ میری ماں کا سٹائل دیکھو گا، یہ انداز میرے بچوں کو نہ دیجیے۔ ایسا ہی ہوا، دونوں صاحبزادوں نے خود ہی اپنی عزت بنائی ہے۔ سیدنا حسین نے خود محنت کی ہے، سیدنا حسن نے خود محنت کی ہے، اور آپ نے اپنی ماں سے یہ جو سبق سیکھا تھا اس کا عملی اظہار کر کے دنیا سے گئے، عملی اظہار کیا دونوں نے، کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہماری ماں جنت کی عورتوں کی سردار، ہمارا نانا جو ہے محبوب العالمین، محبوب خدا، اور میرے والد سید الاولیاء، سارا کچھ تو تھا ہمارے پاس، ہم نے کیا کرنا تھا؟ نہیں ایسا انداز نہیں دیا، نہ کیا، بلکہ اسی طرح کیا جس طرح حضور کی امت کا ایک ادنا خادم کر کے جاتا ہے، جس طرح ادنا خدمتگار دنیا سے جاتا ہے حضور کی امت کا، ایسے خدمت کر کے آپ گئے۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دی، یہ سبق آج لے کے جاؤ، یہ سبق آج سمجھ کے جاؤ، ان کو اپنے اندر جگہ دو، لا شعور میں لے جاؤ۔ اللہ تمہیں تو یہ تربیت کی توفیق دے، اللہ تمہیں اولادیں دے، تو اس طرح اولادوں کو پال لو، اس طرح اولادوں کی تربیت کرو، ورنہ وہ پل تو جائیں گی۔ یہ پلنا نہ پلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جانور کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو ایک چڑیا بھی پال لیتی ہے، وہ تو ایک کوا بھی پال لیتا ہے۔ ہمارے اور باقیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم اس طرح پالیں جیسے سیدہ پال کے گئیں، جیسے اس ماں نے اپنے بچوں کو تربیت۔ تو آئیے میری اور آپ کی آج یہ دعا ہے، آج آپ کا یوم وصال ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر پہ نازل۔ ہمارا یہ ہال یہ ان کے نام پہ منسوب ہے، وہ سامنے ان کا نام لکھا ہوا ہے، ہمارا یہ ہال ان کے نام، اور خدا کی قسم اس ہال کو اللہ کبھی بھی جانے نہیں دے گا کہیں انشاءاللہ۔ یہ سیدہ کے نام پہ کھڑا ہے، یہ سیدہ کے نام پہ بنا ہوا ہے، اس ہال کی اتنی عزت ہوگی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ اس حال میں سیدہ کی محبت کے پروانے چراغ جلیں گے انشاءاللہ، اور بے شمار لوگ یہاں سے ہدایت لیں، اس لیے کہ اس کا نام فاطمہ کے نام ہے۔ آپ بھی ضرور ایسا کیجئے گا اپنی زندگی میں۔ ایک آخری ایک نصیحت کر دوں، اپنی زندگی میں ایک بات رکھیے گا، کوئی اپنی زندگی میں ایسا پورشن لائیے جہاں سیدہ کا نام آ جائے، انشاءاللہ بول دو نا ذرا، کوئی ایسا ضرور لائیے گا، کوئی کمرہ، کوئی دروازہ، کوئی ایسی کھڑکی جو سیدہ کے نام پہ آپ بنا دیں۔ کریں گے ایسے آپ انشاءاللہ؟ کوئی سوچ لیں، کوئی ایسا کام لے لیں کہ یہ نام سیدہ ہے کا نام کا ہے اور میری طرف سے، اور یہ اتنا بڑا نام ہے کہ آپ کو، میں اکثر جب اپنے حضرت سے آپ کی بات سنتا تو آپ یہ ضرور کہتے تھے کہ آپ کو سیدہ یاد نہیں رہیں گی، اس لیے کہ سیدہ کی یادیں صرف اعلیٰ ذہن میں آتی ہیں، یہ عام لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتی، اس لیے کہ آپ محبوب خدا کی بیٹی ہیں، ان کی عزت ہیں آپ، لہذا ہر ارے گہرے کی جو ہے وہ ایسے سوچنا، اس طرح کا انداز بنانا نہیں، وہ حضور کی عزت ہے، لہذا حضور کی عزت
کسی عام شخص کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا ان کے لیے جب دعا کرو تو یہ یقین رکھنا کہ تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی، کیونکہ ان کا لیے کوئی بھی لفظ اس تک زبان پر آ ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اللہ قبول نہ فرما لے۔ 2 نفل ان کی یاد میں روز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو تو یہ بھی نوٹ کر لو، نہیں پڑھ سکتے ہو، پھر کہہ رہا ہوں 2 نفل ان کی یاد میں روز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو تم، تیسری بار بول رہا ہوں 2 نفل ان کی یاد میں روز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو تم، اس لیے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی، وہ کہنے لگے حضرت صاحب جب یہ جملہ بولا نا تو میرے دل کو بڑی چوٹ لگی، یار یہ واقعی نہیں میں پڑھ سکتا کہ تو میں نے بڑا کوشش کی کہ نہیں، یہ الارم لگا لیے، لکھ لیا کہ میں نے نا اب 2 نفل پڑھنے میں کیا، واقعی ایسا یار الارم بھی بجتے تھے میں بھول جاتا، مجھے کہ سبحان اللہ، یہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ سیدہ کی ذات تک جانا اللہ کے خاص بندوں تک محدود ہے۔ تو مجھے آپ کو اللہ توفیق دے دے، آپ کی شان میں اللہ آپ کو مدینہ لے جائے انشاءاللہ، تو وہاں جا کے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا، علیحدہ جائیے گا، علیحدہ جا کے ان کی قبر پہ سلام پیش کرنا، سیدہ کی محبت کا انداز اللہ مجھے آپ کو دے دے، اللہ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر انور پہ نازل فرمائے، آمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا حق تو ادا نہیں ہو سکا، آج بھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ مولا میری ماں کی دعائیں ہمارے شامل حال فرما جو انہوں نے ہمارے لیے کی، میرے نبی کی امت کو اللہ معاف کر دے، میرے نبی کی امت کو معاف کر دے، وہ کہتی رہتی تھیں میرے نبی کی امت کو معاف کر دے، اللہ میری نبی کی امت کو بخش دے، مولا ان کی وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لے، اللہ ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اس عظیم عورت کو مولا جو آپ نے برکتیں دی، رحمتیں دی، ہماری بھی بچیوں کو وہی دے دے، ہماری بھی ماں کو دے دیں، ہمارے بھی گھروں میں عورتیں، ہمارے گھروں میں بچیاں، اللہ انہیں بھی ویسی عزتیں عطا کر، الہ العالمین دور کی گندگیوں سے بچا لے، نحوستوں سے بچا لے، دور کے اس مولا فتنوں سے بچا لے، اللہ ہم بڑے پریشان اس حوالے سے، مولا معاف کر دے، الہ العالمین معاف کر دے ہمیں، مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے بچا کے رکھ، الہ العالمین ہر برے کی برائی سے، ہر حسد کی حاسد کی حسد سے، ہر نوست والے کی نوست سے مولا بچا لے، ہمارے گھروں کو بچا لے، ہمارے معاملات کو بچا لے، مولا یہ دین کا حلقہ، یہ دین کی محبت، یہ دین کی بہاریں جو تو نے بڑی محبت سے ہمیں عطا کی ہیں، اللہ ہمیں اس پہ کاربند رکھنا، ہمیشہ کے لیے یہ تیرے دین کے حلقے سجتے رہیں، اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں عزتیں اور برکتیں اسی طرح دیتا رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد۔ ہلکے لگا لیجیے۔ ہاں جی، صبح مردوں کو چھٹی ہے، خواتین کا صبح درود ناریہ ہے، اور بڑا خاص ہمارا یہ ہر سال ہوتا ہے، تو میں خواتین سے عرض کرتا ہوں خاص طور پہ اس کا پیغام آگے پہنچائیے، اور ایک دعا اس میں ہم کرتے ہیں قبول ہونے کی 100% امید ہے، تو ضرور لوگوں کو یہ میسج دیجیے کہ درود ناریہ پڑھنے کے لیے کل خواتین یہاں تشریف لائیں گی، مردوں کو کل چھٹی ہوگی، ٹائم صبح 6 بجے ہی ہوگا۔